السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک شیئر کمنٹ نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، اور اس ایپیسوڈ کی ڈسکرپشن میں میں نے جو ہے وہ ٹارگٹ دے دیا ہے، تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یقین کریں اس ٹائم مجھے ایسے فیور سا ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا تھک گئی ہوں، بلکہ بہت زیادہ تھک گئی ہوں، لیکن اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ایپیسوڈ دوں گی تو مجھے دینا بہت ضروری تھا۔ تو میں آپ لوگوں کے پیار میں صرف ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو اب آپ لوگوں نے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ آج ایک ایپیسوڈ میں نے صبح دی ہے، میں نے تو صبح ریڈی کر لی تھی، آئی ڈونٹ نو وائی اس کو ایڈٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگا تھا۔ تو اب میں نے یہ ایپیسوڈ بھی ریڈی کر دیا، یہ مجھے نہیں پتا، اللہ نہ کرے اس کو ایپیسوڈ کو ایڈٹ ہونے میں زیادہ ٹائم لگے، لیکن اگر اس کو لگ گیا تو وہ میرا فالٹ نہیں ہوگا، میں ٹائملی اس کو وائس اوور کر کے ایڈٹ پہ لگا دوں گی۔ لیکن اگر آج 2 ایپیسوڈ کے بعد آپ لوگوں نے ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کیا تو کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی، تو اچھے بچوں کی طرح ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیں، گل کے سارے گلدستے۔ تو چلیں زیادہ باتیں نہیں کرتے، ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 20 ایپیسوڈ موبائل میں بالکل چارجنگ ڈھٹ ہے، ارمغان، سریاب اور بنفشہ تینوں ہی گاڑی سے نکل کر آگے پیچھے چلتے لانچ سے گزر کر لاؤنج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بنفشہ تو ارمغان سے لاپرواہ بس چلتی جا رہی تھی، جب ارمغان اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کا غصہ جیسے کہیں دور جا سویا تھا، یہ شاید سر سے بہنے والے خون کے ساتھ بہہ نکلا تھا، اور جو باقی بچا تھا وہ ڈاکٹر کی بات نے ختم کر دیا تھا۔ البتہ اسے اب بنفشہ پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنے اتنے حسین بال کاٹ ڈالے تھے، جن میں ارمغان نے پرسکون سانسیں بھری تھی۔ وہ اس کے بالوں کا اسیر تھا، یہ بات بنفشہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ ارمغان کو اس کے بال کس قدر پسند ہیں، اور اس پر تضاد ارمغان کی ناراضگی کے باوجود بنفشہ نے اپنے بالوں کو کاٹ دیا تھا، اور الٹا میڈم ناراض اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ یہ ٹھیک ہے پہلے غلطی کرو پھر ناراض ہو جاؤ، اتنے طریقے ہوتے ہیں شوہر کو منانے کے، لیکن نہیں، میری بیوی کو بس ایک ہی آتا ہے، رونا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکلتا آخری بات بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ بنفشہ کی پشت دیکھ کے اس کا غصہ بڑھا تھا، جو اس سے اس قدر بے نیاز تھی کہ اس کے ساتھ چلنا تو دور، اس سے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ کچھ کہا لالا؟ ان دونوں کے پیچھے چلتے ضریاب نے موبائل سے نظریں ہٹا کر پوچھا، تو ارمغان نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھتے گوڑی سے نواز کر رخ موڑا تھا، جو سب کچھ جانتے بوجھتے جان بوجھ کر اب اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھتے ضریاب کا قہقہا گونجا، تو پھر بنفشہ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ البتہ تیز تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ آ گئے میرے بچے؟ خوشبخت لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب وہ تینوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے، خوشبخت ان لوگوں کے پاس آتی ارمغان کے سر سے پیسوں کو وارنے لگی، تو ارمغان نے بنفشہ کو بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ یہ میڈم بھی بے ہوش ہو کر آئی ہیں، پہلے ان کے صدقے اتارے موڑے، ارمغان نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا، تو ارمغان نے محبت سے بھرپور نظر بنفشہ کے چہرے پر ڈالتے، اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ بنفشہ کو اس کا یوں سب کے سامنے اپنے ساتھ لگانا دکھاوا لگا، تو موٹے موٹے آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر بنفشہ کے عارض پر گرے تھے۔ ارے میرا بچہ، کیا ہوا تھا میری بیٹی کو؟ خوشبخت پریشانی سے پوچھتی ہوئی بنفشہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھنے لگی، تو بنفشہ کا دل مزید بھاری ہوا تھا۔ وہ کسی سے لپٹ کر آج دانے مار مار کر رونا چاہتی تھی۔ آپ کی بیٹی کو ویکنیس ہو گئی تھی، اس نے وقت پر کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھلانا ایک آرٹ ہے، سوری پتہ نہیں کیوں ورڈ ایسے ہو رہے ہیں، طبیعت نہیں ٹھیک۔ کھانا کھلانا ایک آرٹ ہے جو حویلی میں کسی کو نہیں آتا۔ آپ لوگوں نے
اسے کچھ کھلایا نہیں تھا۔ ایک دن میری بیوی سنبھالی نہیں گئی آپ لوگوں سے۔ ارمغان نے شرارت سے بنفشہ کو ساتھ لگاتے خوشبخت سے ناراضگی ظاہر کرتے کہا تو بنفشہ کو کوفت سی ہوئی تھی، جبکہ خوشبخت اور زریاب ہنسے تھے۔ کوئی بچہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ارمغان اداکاری کر رہا ہے۔ بنفشہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے خود سے دور جھٹک دے۔ آج اس کا چھونا سکون پہنچا رہا تھا، بلکہ دل پر بوجھ کو بڑھا رہا تھا۔ آج اس کا چھونا سکون نہیں پہنچا رہا تھا، بلکہ دل کے بوجھ کو بڑھا رہا تھا۔ جو فیصلہ وہ لے چکی تھی، اس کی تکمیل تک نہ جانے اس نے اس بوجھ تلے زندہ رہنا تھا یا نہیں۔ وہ اس وقت محض اس بات کو سوچ رہی تھی کہ ارمغان کی خوشی اس میں نہیں ہے، اور وہ اپنے دل و دماغ کو وسیع کر کے سوچتی تو اسے سب صاف صاف نظر آتا۔ ارے بچہ، تمہاری خبر سن کر تو بچی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ ابھی تو سو کر اٹھی تھی اور ہم حویلی سے نکل گئے۔ رات بہار نے اسے ہلکان کیے رکھا۔ دن میں تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر بچی سارے راستے روتی دعائیں مانگتی آئی ہے۔ جاؤ تم لوگ کپڑے چینج کرو، فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ خوشبخت بنفشہ کے سر سے پیسوں کو وارتی مصروف انداز میں بول رہی تھی۔ موڑے، آپ کی بیٹی اچھا خاصا ناشتہ کر کے آئی ہے، اور یہ صدقہ میرا بھی اتار لیں، یہ تھوڑا صدقہ میرا بھی اتار لیں۔ بیٹا اتنے دن بعد گھر آیا ہے، زریاب نے خود کو نظر انداز ہوتے دیکھ کر شرارت سے کہا۔ بیٹا ایسی حرکتیں ہی نہ کرے کہ موڑے ناراض ہو، اور رخ موڑ کر ناراضگی سے بولی۔ ارے میری حسینہ ماہ جبینہ، آپ کا خادم کان پکڑ کر معافی مانگتا ہے۔ زریاب اپنی موڑے کے دونوں کندھے تھام کر ان کا رخ اپنی جانب کرواتے بولا تو خوشبخت نے اس کے کان مروڑے تھے۔ آؤچ! وہ مصنوعی کراہنے لگا۔ تم نے موڑے چھوڑ دینا۔ زریاب کی مدد طلب نظریں دیکھتے ارمغان نے اس کی حمایت کرنی چاہی۔ خبردار، تم نے اپنا اس بھائی کا سائڈ لیا۔ چلو جاؤ کمرہ میں اور یہ دھبوں والی شرٹ اتارو اور کھانا کھاؤ باہر آ کر، تب تک ہم اس سے نمٹتا ہے۔ موڑے بتا تو رہا ہوں، ٹھوس کر آئے ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیں۔ اپنی موڑے کو دوبارہ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر زریاب کی زبان پر دوبارہ سے کھچلی شروع ہوئی تو پھر سے بولا۔ لڑکے! خوشبخت نے اس کے کان پر گرفت مضبوط کی تھی۔ ارے بیگم چھوڑ دو، کیوں بچوں کو ہلکان کر رہی ہو؟ کمرے سے نکلتے عالمزیب نے کہا تو خوشبخت نے زریاب کا کان چھوڑا تھا۔ زریاب اور ارمغان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ بنفشہ کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا۔ اسے اس قہقہوں سے اور خوشی سے اس خوشی سے، اس ماحول سے گھٹن سی ہونے لگی تو وہ خاموشی سے کمرے کی جانب گئی تھی۔ ارمغان کے علاوہ کسی نے بھی اس کا جانا محسوس نہیں کیا تھا۔ موڑے، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، میں تھوڑا آرام کروں گا، آپ لوگ بھی کھانا کھا کر آرام کر لیں۔ ارمغان نے اپنی موڑے بابا اور زریاب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر ایک نظر بنفشہ کو دیکھتے دوسری نظر اپنی موڑے پر ڈال کر کہا، ہاں بچہ، یہ شرٹ بھی تبدیل کر لو، بنفشہ کو کہنا تمہاری مدد کرے، تم اپنا بازو زیادہ ہلانا مت۔ خوشبخت نے نرمی سے کہا تو ارمغان سر ہلاتا اندر کی جانب گیا تھا۔ بنفشہ کمرے میں آئی تو کمرے کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ جتنے حسین پل وہ اس کمرے میں گزار چکی تھی وہ سب اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ نوڈلز کی ٹرے وہیں پڑی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ کمرے کو بیگانگی سے دیکھتی ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی تاکہ ارمغان کے لیے کپڑے نکال سکے۔ اس کی شرٹ پر بائیں جانب کندھے پر کافی خون گرا تھا جو ارمغان کے سر سے بہا تھا۔ وہ چادر اتار کر الماری میں رکھنے لگی تھی۔ یہ کمرہ، الماری، یہ گھر، سب کچھ آج اسے پل میں اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا، یا شاید وہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہی بیگانگی سی ہو رہی تھی۔ وہ حویلی واپس جا کر جبینہ سے رابطہ کر کے اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ فی الحال اس کے پاس موبائل فون موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی میں وہاں بھول آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس نے کب دیکھا تھا اپنی حویلی کے مردوں کو اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں؟ ارمغان نے بھی تو کبھی اس سے ویسا اظہار نہیں کیا تھا جیسا اس نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا۔ وہ جب اس سے محبت کا اظہار کرتی تھی تو وہ محض مروت میں سے کہہ دیتا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔
وہ اس سے محبت کرتی تھی اور جینے کے لیے وہ یادیں ہی بہت تھی جو ارمغان کے ساتھ بنا چکی تھی۔ وہ ارمغان سے آج بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے ہلا اور طلاق کی بات نہ کرے اور اس کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ وہ گہری سوچوں میں ارمغان کی شرٹ الماری میں سے نکال کر کمرے میں آئی تھی۔ چادر وہ الماری میں رکھ چکی تھی، دوپٹہ گلے میں تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے کمرے میں آئی تو ارمغان بھی عین اسی پل کمرے میں داخل ہوا۔ بنفشہ کے بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا جو بیڈ پر ہینگر رکھ رہی تھی۔ آپ یہ شرٹ چینج کر لیں، وہ ارمغان کو قریب آتے دیکھ کر کنفیوز ہوتی بولی اور دوبارہ سے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ ارمغان کو دروازہ اندر سے لاک کرتے دیکھ چکی تھی، اس لیے مزید کنفیوز ہوئی تھی۔ ارمغان نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ بال کیوں کاٹے ہیں؟ وہ نارمل لہجے میں بنفشہ سے پوچھنے لگا۔ اچھی نہیں لگ رہی نا؟ بنفشہ نے نظریں اٹھا کر چپتے سے لہجے میں ارمغان کے سوال کے جواب میں سوال پوچھا تو وہ بوکھلا گیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، بس وجہ پوچھی ہے۔ وہ آج تک بنفشہ کو یہ بات بتانے میں ناکام رہا تھا کہ وہ اس کے بالوں کو کس حد تک پسند کرتا ہے۔ بنفشہ کی نظر جب ارمغان کے پٹیوں میں لپٹے وجود پر پڑتی تو اس کا دل روتا تھا۔ رو رو کر بھی اس کی آنکھوں میں درد اور جلن ہونے لگی تھی۔ آج آنکھوں کی سوجن سے بنفشہ کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہیں ارمغان دیکھتا یا کوئی بھی دیکھ لیتا، وہ چاہ کر بھی اس درد کو ان کرچیوں کو چھپا نہیں سکتی تھی جو اس کی آنکھوں میں واضح تھے۔ کیا وہ اس کی آنکھوں میں درد دیکھ نہیں پا رہا تھا؟ وہ سوچتی ارمغان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس کی چوٹیں، پٹیاں، درد سب بنفشہ کو ارمغان سے 2 گنا زیادہ اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں پھر سے دھندلانے لگیں تو وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ محبت کا عجب روگ پال چکی تھی جو اس کا سکون چھین چکا تھا، اور اب وہ اپنے عشق کے باوجود اس شخص کو چھوڑ رہی تھی کیونکہ وہ اسے نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خوشی نہیں تھی۔ بنفشہ میں سوچتے اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کیا اس میں محبت کرنے لائق کچھ بھی نہیں تھا؟ کون ہوگی وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا؟ لیکن اسے اب ارمغان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ اپنے دل کو بڑا کر چکی تھی۔ اس کی بہن اور باپ کے دھوکے کی سزا وہ جھیل رہا تھا۔ الٹا اس حادثے کی وجہ سے ولی جیسے لڑکے کے شر سے محفوظ رہی تھی۔ اسے تو ارمغان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کے باوجود بنفشہ کو قبول کر چکا تھا۔ یہ بنفشہ کی خوش نصیبی تھی۔ اسے پورا حق تھا اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ رہنے کا۔ لیکن ارمغان کو کسی کا ہوتے دیکھ کر بنفشہ کا دل دھڑک نہ بھول سکتا تھا۔ ارمغان کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے پہلے وہ اس کی زندگی سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ آج اسے ارمغان سے بات کرنی تھی، اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا تاکہ وہ دونوں ہی جلد از جلد اس تکلیف سے نکل جاتے۔ وہ تو نبھانا چاہتی تھی لیکن مجبوری تھی اپنے دل کے ہاتھوں۔ وہ ارمغان کو تو چاہتی تھی لیکن مجبور تھی اپنے دل کے ہاتھوں۔ وہ ارمغان کو تو چاہتی تھی لیکن بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی بنفشہ سے پوچھتا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے اس شخص سے محبت کرنا جو آپ سے محبت نہ کرتا ہو، اس سے محبت کے بدلے میں محبت نہ ملے۔ وہ محبت نہ کر کے بھی اس پر خود کو وارتا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کو کیسے چاہتا ہوگا، اس پر کیسے جان نثار کرتا ہوگا جسے وہ چاہتا تھا۔ اس نے تو بنفشہ کی صورت میں خود پر مسلط ہونے والے بوجھ کو بھی اتنی خوبصورتی سے اٹھایا تھا تو جو اس کا پسندیدہ ساتھ تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوگا۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، دل ڈوب کر ڈوب رہا تھا۔ کاش وہ لڑکی بنفشہ ہوتی۔ وہ سوچتی، گہرا سانس بھر کر آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر گرنے سے روکنے لگی۔ اسے اس لڑکی سے حسد، جلن اور رشک ایک ساتھ ہوا تھا۔ وہ جس بات میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، وہ ساری باتیں جو ارمغان نے اس سے کہی تھی وہ بنفشہ کو سچ معلوم ہو رہی تھی۔ چلو نہ بتاؤ، بعد میں بتا دینا، لیکن تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اگر انہیں لمبا کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ لیکن یہ ایسے بھی اچھے لگ رہے ہیں مسز اسٹائلش۔ وہ اس کے بال انگلیوں میں نرمی سے گھماتا بنفشہ کا چہرہ دیکھتے بولا، آپ یہ شرٹ پہن لیں۔ وہ اپنا ہاتھ ارمغان کی گرفت سے آزاد کرواتی نرمی سے بولی۔ ارمغان نے نوٹ کیا تھا وہ جب سے گھر آئی تھی اسے دوبارہ آپ کہنے لگی تھی۔ جب سے ارمغان نے اسے اپنا نام لینے سے منع کیا تھا وہ واقعی اس کا نام نہیں لے رہی تھی۔ البتہ ہسپتال میں سے دیکھ کر
ارمغان کہہ کر ہی پکار رہی تھی، لیکن اب پھر سے آپ کہنے لگی تھی میں فی الحال خود نہیں پہن سکتا۔ وہ اپنے بائیں بازو پر پہنے آرم سلنگ کی جانب اشارہ کرتے بولا، میں پہنا دوں؟ بنفشہ نے درد دل کے ساتھ ارمغان کا چہرہ دیکھتے پوچھا تو ارمغان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری ذرا آپ کو بلا دیتے ہیں۔ وہ ارمغان کی خاموشی محسوس کر کے اس کا انکار سمجھ چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اسے شرٹ چینج کروانا نہیں چاہتا، اس لیے دوپٹہ تلاش کرنے لگی تو گلے میں لٹکا دوپٹہ دیکھتے اس کے گال گلابی ہوئے تھے۔ وہ فٹ شارٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے جس کا خوبصورت نیک ڈیزائن وی شیپ تھا۔ وہ اپنی حالت پر سٹ پٹاتی دوپٹہ اپنے سر اور سینے پر پھیلا کر ارمغان کے قریب سے گزر کر ابھی ذرا آپ کو بلانے جاتی کہ ارمغان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ بیوی تم ہو میری کہ ذرا آپ؟ ارمغان نے دانت پیستے کہا۔ اسے یاد تھا کہ جب ارمغان کو بخار ہوا تھا تو وہ کس طرح سے اس پر روب ڈال کر اس کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن آج وہ فقط اسے دیکھ کر آنسو ہی بہا رہی تھی، کوئی روب کوئی حق نہیں جتا رہی تھی۔ ارمغان کو اس کا یہ رویہ اداس کر رہا تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ وہ اپنے سر سے کھستا دوپٹہ صحیح کرتی بولی۔ ارمغان کی گہری بولتی نظریں اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ اس سے اپنا وجود چھپانے کے لیے دوپٹہ بار بار درست کر رہی تھی۔ ارمغان نے اپنی کل رات والی حرکت سے بنفشہ کا دل اتنے ٹکڑوں میں توڑا تھا کہ وہ ساری زندگی اپنی وہ توہین بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے کچھ نہ کہہ کر بھی اپنے پیروں تلے روند کر اسے بے مقصد قرار دے گیا تھا۔ وہ ارمغان کو کسی صورت خود کو چھونے کی اجازت دینا نہیں چاہتی تھی اور نہ موقع وہ جیتی جاگتی لڑکی تھی، کوئی کھلونا نہیں تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا یا تم کرنا نہیں چاہ رہی، اور یہ بات بار بار دوپٹہ پھیلا رہی ہو۔ دروازہ بند ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ ارمغان نے اس کی بار بار کی احتیاط کو نظر انداز کرتے ہوئے دوپٹہ ایک طرف کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بنفشہ کا دل اس کی حرکت پر اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ چینج کروا دو، اس سے الجھنا چھوڑ دو، کہہ کر بنفشہ کو دیکھنے لگا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں کروا دیتی ہوں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی بیٹھ سے دوپٹہ اٹھانے لگی تو ارمغان نے ضدی انداز میں اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا۔ کیا مسئلہ ہے بنفشہ؟ مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ تمہاری نزاکت اور انداز کو میں بارہا محسوس کر چکا ہوں، یہ سب مجھ سے چھپا نہیں ہے۔ اس میں ہوتی تبدیلی سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ تمہاری ضرورت کا سامان بغیر تم سے کوئی سائز پوچھے خود ہی لا چکا ہوں۔ ارمغان نے اس کی ذرا سی احتیاط پر اتنی لمبی تفصیل بتائی تھی کہ بنفشہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اس کی کلائی پکڑتا بنفشہ کو اپنے سامنے کر چکا تھا۔ جلدی کرو یار، یہ شرٹ کتنی عجیب لگ رہی ہے۔ ارمغان نے شرٹ کے دائیں بازو کو دیکھتے کہا جو ڈاکٹر نے پٹی کرنے کے لیے دے رہا تھا۔ بنفشہ اب اس کے لیے ٹی شرٹ لائی تھی کیونکہ پٹی کونی سے اوپر تک بندھی ہوئی تھی۔ بنفشہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ بدلنے میں مدد دی تھی کیونکہ ارمغان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ ہڑپ شرٹ احتیاط سے اتار چکی تھی جب اس کی نظر اندر پہنی ویسٹ کے دبوں پر گئی تھی۔ خون کے دبے اس پر واضح سے اسے اتارنے کے لیے آرم سلنگ کو اتارنا ضروری تھا۔ بنفشہ نے انتہائی احتیاط سے اس کی آرم سلنگ کو اتارنا شروع کیا تھا۔ ارمغان نے تکلیف سے بھرپور آواز نکالی تھی، آؤچ! وہ کڑا اٹھا تو بنفشہ طرف کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ وہ اس کی تکلیف پر اندر ہی اندر گل رہی تھی۔ ناراض ہیں تو رہیں ناراض، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، مجھے کیا چپ رہیں یا میری طرف سے مر جائیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ بنفشہ کو بے ساختہ اپنا وہ جملہ یاد آیا تھا جو اس نے ارمغان کے لیے دل میں سوچا تھا جب وہ اسے پہلی بار شہر لے کر آیا تھا۔ وہ مر جاتا تو جی وہ بھی نہ پاتی۔ وہ سوچتے دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی تھی۔ اس کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا درد محسوس کرتے بنفشہ کی پلکوں سے لریوں کی مانند آنسو گرے تھے۔ مذاق کر رہا تھا، مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا۔ تمہیں تنگ کرنے کے لیے میں نے آواز نکالی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر ارمغان نے اسے صفائی دی تو بنفشہ نے بے یا شکوہ کناں نگاہوں سے ارمغان کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی فضول تھی کیا؟ کبھی بھائی کی خواہش پر اسے پرینک کرتا تھا، کبھی اپنے
دل کے سکون کے لیے اس سے مذاق کرتا تھا۔ وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر مر رہی تھی لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ وہ انتہائی بے حس انسان سے محبت کر چکی تھی۔ اس کی ماں کو بلا کب محبت ملی تھی، اس کے باپ کی محبت، وہ بھی تو دو بیٹیوں کے تانے سنتی سنتی دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب وہ کیا محبت کی امید لگاتی اس حویلی کے مرد سے؟ وہ سوچتی بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ میرے ساتھ پرینک صاحب بعد میں کر لیجیے گا، پہلے یہ شرٹ پہن لیں، وہ بھیگی آواز میں بولی تو ارمغان کا دل ڈوب کر ڈوب رہا تھا۔ جیسے بنفشہ نے ویسٹ الگ کی تو اس کی نظر ارمغان کے دل کے مقام پر دھبوں پر گئی تھی جو سرخ اور سیاہ سے ہو رہے تھے۔ جہاں تک اسے یاد تھا ارمغان کا سینہ بے داغ تھا، یہ زخم ابھی تازہ تھے لیکن آج کے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ ایکسیڈنٹ کے زخم نہیں تھے۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی ارمغان یہ کیا ہوا؟ اس کے دل کے مقام پر کوئی انداز میں بے دھیانی میں ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی تو ارمغان کا دل ڈوب کر ڈوب رہا تھا۔ اس کا نام آخر بے دھیانی میں ہی سے ہی پکار چکی تھی جسے سننے کی وہ کب سے خواہش کر رہا تھا۔ سکون کانوں کے راستے دل میں اترا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اب ہوش میں آتی دوبارہ پوچھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں، وہ انجان بنا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا؟ نہیں، آپ بتانا نہیں چاہ رہے تو الگ بات ہے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ لیکن اس بار آنسو اندر باہر نہیں اندر گرائے تھے۔ وہ اینگل سے شرٹ نکالتی مسلسل ان نشانات کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے سینے پر تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ یہ کس چیز کے نشانات اور کیسے ہیں۔ آنسوں سے بھیگی آنکھوں سے وہ زخم دیکھ کر احتیاط سے ارمغان کو شرٹ پہنانے لگی۔ یہ کیسے عجیب سے نشانات تھے جو سرخی سے سیاہی میں بدل رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر ارمغان کے دل کے مقام کو دیکھتی سوچنے لگی، ایک ایسا نشان ارمغان کو کچھ دن پہلے بھی رہا تھا جب بنفشہ نے اسے دانتوں سے کاٹا تھا، تو یہ نشان کس نے دیے تھے؟ وہ اس سے آگے کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کب کب آتے ہاتھوں سے اس نے ارمغان کو بمشکل شرٹ پہنانے کی کوشش کی تھی۔ لرزتے ہاتھ کچھ بھی کرنے سے انکاری تھی۔ دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ان نشانات کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ شاید اگر غور سے دیکھتی تو معلوم ہو جاتا کہ یہ نشانات کاٹنے کے نہیں جلنے کے تھے۔ لیکن اس کا دماغ اس وقت صرف بری سوچوں کو اپنے دماغ میں ابھار رہا تھا۔ انتہائی ضبط کے باوجود آنسو اس کے گالوں سے بہتے تھوڑی سی گردن تک بہہ رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے کہیں بھی درد نہیں ہو رہا۔ ارمغان نے ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ بنفشہ اس کا چہرہ پیچھے جھٹکتے اس کی پہنچ سے اپنا چہرہ دور کیا تھا۔ ارمغان کو اس کا پیچھے ہٹنا برا لگا تھا لیکن وہ آرام سے بیٹھا رہا تھا کیونکہ بنفشہ اس کا آرم سلنگ دوبارہ سے باندھ رہی تھی۔ پھر بغیر ایک نظر بھی ارمغان کی جانب دیکھے اس کی دونوں شرٹس اٹھا کر ڈریسنگ روم کی جانب گئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں آتے ہی اس نے ایک جانب بڑی لمبی ٹوکری کے درمیان میں ارمغان کی دونوں شرٹس پھینکی تھی اور ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کب سے روکے گئے آنسوؤں کو اس نے بہنے دیا تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، تو کیوں تھے اس کے سینے پر وہ نشانات؟ کیا نکاح کر لیا تھا اس نے یا نکاح کے بغیر؟ جیسے ہی یہ خیال اس کے دماغ میں آیا بنفشہ کا دل چاہتا کہ وہ چیخ چیخ کر ڈانٹیں مار مار کر روئے۔ اس نے بے یقینی میں جو غلطی کی تھی اس کا شوہر پورے ہوش و حواس میں اس غلطی کا بدلہ لے رہا تھا۔ بنفشہ کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ محبت میں کوئی تیسرا آ جائے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ اپنے لبوں پر دونوں ہتھیلیاں سختی سے رکھتی پھوٹ پھوٹ کر بے آواز روئی تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی لیکن یہ زندگی بھی تو اس کی نہیں تھی کہ جان بھی تو اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے وجود کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جان اس کے پاس اللہ کی امانت تھی اور اسے اللہ کو جواب دینا تھا۔ اسے ہر حال میں اس جان کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ ارمغان کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ بنفشہ کے پاس اس کی محبت کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ وہ اسے دور چلی جانا چاہتی تھی اور اس کے سارے زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی دعا تھی کہ ڈاکٹر کی بات سچ ثابت ہو جائے۔
وہ فیصلہ کر چکی تھی، اسے اب مضبوط ہونا تھا، اس لیے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں آنے والے وجود کے لیے جسے وہ اب اسے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ واقف تھی اپنے وجود میں ہونے والی تبدیلیوں سے، لیکن ارمغان کو اس بات کی بھنک بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اگر اسے بتا دیتی تو وہ اپنے سہارے کے ساتھ ساتھ بنفشہ سے اپنے وجود کی نشانی بھی چھین لیتا، خود سے محبت کرنے کا حق بھی چھین لیتا۔ وہ اپنا آپ تو دے نہیں رہا تھا، اپنے وجود کا ٹکڑا بھلا اسے کیسے دے دیتا۔ وہ سوچنے لگی تھی، نہیں، ایک ارمغان تو میں دنیا کے حوالے کر چکی ہوں، لیکن دوسرا ارمغان کسی کو دینا تو دور، دیکھنے بھی نہیں دوں گی۔ وہ فیصلہ کرتی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی مسکرائی تھی۔ وہ اگر تکلیف میں بھی اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا تو یقیناً وہ دنیا میں آ کر اس کے سارے دکھ سمیٹ لے گا۔ میرے رب مجھے جس خوشی کی کرن نظر آ رہی ہے وہ سچ کر دے، میں اس کے بعد آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ آنسو بہاتی اپنے پیٹ پر محبت سے ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ تھینک گاڈ ایپیسوڈ ریکارڈ ہو گئی ہے، اب آپ لوگوں کو مل جائے گی، لیکن کل ایپیسوڈ ایک ہی شرط پہ آئے گی کہ آپ لوگ آج یہ والی اور صبح والی دونوں ایپیسوڈ پہ ٹارگٹ کمپلیٹ کریں، اور ٹارگٹ میں نے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیا ہے۔ جتنے لوگ پڑھتے ہیں ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا آپ لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ 1 گھنٹے کے اندر ٹارگٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے تو پھر اگر آپ نہیں کرتے تو کل میں ریسٹ کروں گی، بتا رہی ہوں نا، آج فیور سا فیل ہو رہا ہے مجھے، لیکن اگر ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تو میں ایپیسوڈ دوں گی، خود دیکھ لیں۔ صبح والی ایپیسوڈ بھی لمبی تھی اور ابھی والی بھی ایپیسوڈ لمبی ہے، تو بائے بائے، اللہ حافظ۔